آج کل یہ بیماری بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا میاں بیوی کے اندر چپکلش کیا ہوتی ہے، ناراضگی کیا ہوتی ہے، معاملہ عدالت تک جا پہنچتا ہے۔ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس میں سوچ و بچار کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت سے نادان غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو بھی ہو جائے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی گزاریں، طلاق کی طرف نہ جایا جائے اور پھر 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آ بھی جائے تو کم از کم 1 طلاق کا سہارا لیا جائے، تاکہ بعد میں اگر افسوس ہو، ندامت ہو یا بچوں کی خاطر دوبارہ گھر بسانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جذبات میں آ کر 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور بعد میں جناب بچوں کی خاطر بھی دوبارہ واپس نہیں۔ اب دل بھی کر رہا ہوتا ہے، دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، افسردگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتا ہے، لیکن کیا اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، اب یہ حلالہ کرنا پڑے گا، وہ دوسرے کے پاس جائے گی اور واپس میرے پاس آئے گی، تو اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے وہ بچوں کی خاطر بھی دوبارہ گھر بسا نہیں پاتے۔ لہٰذا ایسا قدم نہ اٹھایا کریں، بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے ابھی احتیاط کر لیا کریں۔ اب بہرحال اگر نوبت آ بھی جاتی ہے طلاق دینے کی تو 1 طلاق کا سہارا لیا کریں۔ میرا یہاں پر خلا کا ایک مسئلہ عرض کرنے کا ارادہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یاد رکھیے، عدالتی خلا شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب خلا کس وجہ سے لی جاتی ہے؟ 2 وجوہات بنتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، نان نفقہ صحیح سے نہیں دیا آ رہا ہوتا، تو جس کی وجہ سے بیوی جو ہے وہ عدالت کے اندر خلا دائر کر دیتی ہے۔ اور دوسری وجہ بنتی ہے کہ بیوی خود ہی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر بسانا چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات بن سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی کو کسی اور کی طرف سے وعدے وعیدیں ہو جاتی ہیں، وہ سہانے خواب دکھائے ہوتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے وہ پہلے والے کو چھوڑ کر دوسرے والے کے پاس جانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خلا لینا پسند کرتی ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، عدالت میں خلا دائر کی اور عدالت نے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی غیر موجودگی کے اندر خلا جاری کر دی تو یہ خلا شرعاً خلا نہیں ہے، نہ ہی طلاق ہے۔ اور اب بھی وہ عدالتی خلا کے بعد اسی شوہر کی نکاح میں ہے، اسی کے عقد میں ہے۔ اب اگر وہ عدالتی خلا لے کر دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی شوہر کے نکاح میں موجود ہے۔ ہاں، وہ خلا کہ جس کے اندر شوہر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، عدالت اگر اس سے طلاق دلوا لیتی ہے تو یہ خلا معتبر ہے، بھلے وہ عدالت کے اندر خلا دے جائے یا پھر کسی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں خلا دی، تو یہ خلا گھر میں بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ شوہر کی اجازت ہو، اس کی رضامندی ہو، اور یہ خلا طلاق بائنہ کا درجہ رکھتی ہے، 1 طلاق اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں دوبارہ عرض کروں گا، طلاق کی طرف نہ جایا جائے، ایک ساتھ جیسا تیسے کر کے گھر بسانے کی کوشش کی جائے، جذبات میں آ کر 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا تو حضرت عمر اسے کوڑے لگوایا کرتے تھے۔ جی ہاں، اتنا کراہت اور ناپسندیدہ عمل ہے یہ، لہذا اس سے بچا جائے، اور اگر بالفرض دینے بھی پڑ جائے تو 1 طلاق کا سہارا لیا جائے، سوچ سمجھ کر، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو افسردگی ہو، ندامت ہو اور پچھتاوا ہو، یا پھر بچوں کی خاطر آپ کو دوبارہ گھر بسانا پڑ جائے تو آپ کے پاس کوئی راہ ہو جس سے آپ دونوں گھر بسا سکیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں لندن کے اندر وکالت کے فریضے کو انجام دے رہا تھا تو ایک غیر مسلم نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے وکیل بنیں اور میرا نکاح کروا دیں۔ کہتے کہ میں نے اس کا وکیل بن کر نکاح کروا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ میں
طلاق لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ اتنی محنتوں اور کوششوں کے بعد تو تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا، محبت کی شادی کی تھی تم نے۔ کہنے لگا نہیں، اب میرے دل میں اس کی محبت رہ نہیں گئی، میں اس سے بیزار ہو چکا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ طلاق لینا چاہتا ہوں، آپ کیس دائر کریں، آپ کیس بھیج دیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے کیس دائر کر دیا۔ اب وہ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، میں اسے اپنے عقد کے اندر، اپنے نکاح میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں، لہذا آپ وہ کیس واپس لے لیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ آئے اور کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اب آ گئے کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، طلاق نہیں دینا چاہتا، کیس واپس لیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پہنچی، دیکھیں غیر مسلم ہے، حضور اسلام کی حدیث پاک پہنچی، میں جسے پڑھ کر جو ہے حیرت زدہ ہو گیا اور میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے وہ کون سی حدیث پاک تھی کہ جس کو پڑھ کر تمہارا دل پھر گیا، تم طلاق دینا چاہتے تھے لیکن تمہارا طلاق دینے کا ارادہ ترک ہو گیا۔ تو کہنے لگا حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اگر اس کے اندر کچھ بری عادتیں ہوں تو اس کی اچھی عادتوں پر، اچھی خوبیوں پر غور کرو۔ تو کہنے لگا کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی بری عادتوں کو، غلط باتوں کو اگنور کروں اور اس کی اچھائیوں پر غور کروں۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کی عادتیں بہت خراب ہیں، لیکن یورپ جیسے ملک میں رہتے ہوئے وہ باپردہ ہے، یعنی باپردہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے میرے سوا کسی سے تعلقات نہیں ہیں۔ میں نے اس کی اس اچھی عادت پر غور کیا تو میرا ذہن یہ بنا کہ میں اب اسے اپنے نکاح میں ہی رکھوں گا، طلاق نہیں دوں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اب واپس نہیں لوں گا کیس۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ واپس اس لیے نہیں لوں گا جب تک تم اس شخص کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے جس نے تمہارا گھر بچایا ہے، اس وقت تک تمہارا کیس واپس نہیں لوں گا۔ اس نے کہا میں تو ڈھونڈ ہی رہا تھا ایسے شخص کو جو مجھے مدینے والے سے تعلق کرا دے، رابطہ کرا دے، تو آپ نے اس سے کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں دیکھیے تھوڑا سا اس نے صبر کیا، برداشت سے کام لیا، اسی وقت کھڑے کھڑے طلاقیں نہیں دی، اور بعد میں کچھ ایسا منظر، ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی اور اس کا طلاق دینے کا ارادہ بدل گیا۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے ایسے موقع پر جذبات سے کام نہ لیا جائے بلکہ تحمل اور برداشت سے کام لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہو جائے، افسوس ہو اور گھر بسانے کا ارادہ بن جائے، لہٰذا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھروں کو ہنستا بستا رکھے اور ہر کسی کو مسکراتا رکھے۔